أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات و خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اختلافات کی زمین بنایا، چونکہ انسانوں کو آزمانا ہے، آزمائش میں مبتلا کرنا ہے. ہدایت دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اس کی شریعتیں صاف صاف احکامات کے ساتھ اترنے کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ کی کتاب میں سمجھنے میں آپس میں اختلاف کر بیٹھے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی جیسا بنا سکتا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سب کو ہدایت دے سکتا ہے، سب کو ایک ہی دین پر، ایک ہی طریقے پر رکھ سکتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے یہاں اس سرزمین میں اختلاف کو رکھا. انبیاء علیہم السلام آئے. پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے ان کو کتابیں دی، شریعت دی، صاف صاف احکامات دیے، لیکن اس کے باوجود لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی یہی ہوا. امت محمدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو جو دین دیا، جو شریعت دی، وہ بالکل ہی صاف. آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تم لوگوں کو بالکل سفید اور صاف راستے میں چھوڑا جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کے جیسا ہے. یعنی اس راستے میں رات نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، یہ روشن ہے، بالکل یہ بالکل واضح ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے جو شخص برباد ہوگا وہی جو ہے اس راستے سے ہٹے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دین کے نام پر، دعوت کے نام پر ان میں اختلاف نہیں تھا. صحابہ ایک ہی جماعت، عقیدہ ایک، مسلک ایک، طریقہ ایک، دعوت ایک، آپس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک جماعت الگ نہیں تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے ایک جماعت نہیں تھی، صلح حدیبیہ کے لوگوں کے نام سے الگ جماعت نہیں تھی، جنگ بدر کے لوگوں کا طریقہ الگ نہیں تھا، جنگ احد میں جو لوگ تھے ان کا طریقہ الگ نہیں تھا. نہیں، کوئی اختلاف نہیں، دین کے نام پر کوئی اختلاف نہیں. سب لوگ، سارے کے سارے صحابہ ایک طریقے پر، ایک راستے پر. یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی خوبی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان میں آپس میں اختلاف نہیں تھا، لیکن بعد میں اختلافات آئے، لوگوں میں تعصب آیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنے لگے، اختلافات مخالفتوں میں بدل گئے، دشمنیاں بدلی، اور لوگ ایک آدمی کو بڑا بنا کر اس کے ذریعے دین کو سمجھنے کو اپنا شعار بنا لیے۔ ہمارے فلاں حضرت، ہمارے فلاں امام صاحب، ہمارے فلاں بزرگ یہ جو بولیں گے انہی کے راستے پر ہم چلیں گے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ ایک اور قید کو رکھ لیا۔ کیا قید، کیا شرط لگائی کہ یہ دین، یہ بات فلاں کے راستے سے آنا چاہیے، فلاں صاحب کے ذریعے اگر آئے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں سے گمراہیاں آئیں، ضلالتیں آئیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کہیں یہ شر مجھے برباد نہ کر دے، اس ڈر سے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ سے پہلے جاہلیت میں، شر میں، بڑی بری حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو لایا، اس دین کو لایا، کیا اس دین کے بعد، اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شر ہے، اس خیر کے بعد شر ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے؟ کہا ہاں خیر، اس کے بعد بھی خیر ہے، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی، اب جو خیر ہے ویسا نہیں ہوگا، دھوکہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے دھوکہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ دیں گے، میرے راستے کو چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں، بعض چیزیں بری ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس شر کے بعد بھی، اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دوزخ کے دروازے پر دعوت دینے والے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دوزخ کے دروازے کی طرف دعوت دیں گے، جو بھی ان کی بات مانے گا اس کو دوزخ میں پھینک دیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ان کے بارے میں کچھ بتائیے، کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ لوگ ہم ہی میں سے ہوں گے، مسلمانوں میں سے ہوں گے، ہماری زبان میں بات کریں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ میں پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی جماعت، ان کا جو امام ہوگا ان کے ساتھ رہ جاؤ۔ میں نے کہا اگر ان کی جماعت نہ ہو، ان کا امام نہ ہو تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے فرقوں سے الگ رہ جاؤ، اگرچہ کہ تم کسی درخت کے جڑ کو پکڑ کر وہیں رہ جاؤ موت تک، یہ بہتر ہے کہ تم کسی فرقے کی طرف جاؤ۔ یہ حدیث میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد جو فتنے آئیں گے اور لوگ جو گمراہی کی طرف دعوت دیں گے اس کی طرف یہ نشاندہی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بلیغ نصیحت کی آپ نے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ جو نصیحت کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے آخری نصیحت ہے۔ جیسے کوئی آدمی موت سے پہلے یا سفر سے پہلے ایک نصیحت کرتا ہے تو خاص خاص باتیں بتاتا ہے، تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الوداعی نصیحت کر رہے ہیں۔
ہم نے کہا اللہ کے رسول اب آپ کی یہ نصیحت لگ رہی ہے کہ الوداعی نصیحت ہے، کوئی خاص بات بتائیے ہمیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے ذمہ داروں کی بات ماننے ان کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ کہ تمہارے اوپر ایک غلام بھی بڑا بن جائے، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف پائے گا۔ اختلاف آج امت کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف پائے گا بہت سارا، تو تم لوگ ایسے موقع پر میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اپنی کوشلیوں سے دبا لو اور نئی نئی چیزوں سے تم دور رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ اختلافات ہیں، ان اختلافات سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس لیے ایک مومن کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں بار بار ہمیں اتفاق کا حکم دیا گیا، اتحاد کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور جماعتوں میں بڑھ گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت اس کے پاس جو دین ہے اس سے خوش ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں تم لڑو مت، اختلاف مت کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری قوت تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو، جم جاؤ۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی۔ میرے بزرگوں، اتحاد اور اتفاق اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اختلاف عذاب ہے۔ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری آپس میں اختلاف، کسی بات پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے تیار نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، اور کبھی بھی ایسے موقع پر کسی بھی دشمن پر ہم جیت نہیں سکتے، غالب نہیں ہو سکتے، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ لہذا ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم آپس میں اتحاد میں رہیں۔ اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اتحاد، جو محبت، جو بھائی چارگی، جس کی مثال انصار اور مہاجرین میں ملتی ہے، کیسے واپس لائیں؟ کیسے وہ زمانہ ہے؟ اس ماحول کو کیسے واپس لائیں گے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہود و نصارہ کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد کہا کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے کہا وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ ہے جو آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے یہی لوگ نجات پائیں گے۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس حدیث کے تعلق سے کہ 73 فرقوں میں 72 فرقے دوزخ میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ امت محمدیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید و سنت کے قائل ہے، اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اسلام کے دائرے کے باہر نہیں۔ دوزخ میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے بدعقیدگی کی وجہ سے وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے، گرچہ اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو جنت دے سکتا ہے، جنت دے دے گا، کیونکہ ان کے پاس توحید ہے، امت محمدیہ میں شامل ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔
لیکن وہ فرقہ جو عقیدے کی وجہ سے دوزخ کو نہیں جائے گی، ان کے عمل کی وجہ سے جا سکتے ہیں، لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دوزخ سے بچ جائیں گے۔ عقیدے کی خرابی ان کے پاس نہیں ہے، عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے اس عقیدے پر قائم ہے۔ وہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے یہ لوگ جو ہے نجات پانے والے ہیں، یعنی عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ یہ جماعت ان کے افراد ان کے بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں جا سکتے ہیں، جی بعد میں وہ جنت کی مستحق ہو جائیں گے جن کے پاس توحید ہے۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا میری امت، تو امت مسلمہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ تو جہاں میری امت کی بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس توحید ہے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، یہ کافر نہیں ہیں۔ جیسا کہ نعوذ باللہ دوسرے فرقے ہیں قادیانی وغیرہ، یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، اس لیے اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، امت محمدیہ سے خارج ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، نبوت ان پر ختم نہیں ہوئی، ان کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی ایک نبی آئے، ان کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا امت محمدیہ میں وہ لوگ نہیں ہیں، خارج ہیں، جیسا کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے والے مسلمان نہیں ہیں، گرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں۔ اسی لیے اگر کسی کے پاسپورٹ پر قادیانی لکھا ہوا ہے تو وہ مکہ نہیں جا سکتا، حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ میں دوزخ میں رہیں گے، بلکہ جب امت محمدیہ میں ہیں تو یہ لوگ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، عقیدے میں خرابی کی وجہ سے یہ لوگ دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ اب یہ بات دیکھنے کی ہے کہ آدمی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، عمل کی خرابی ہمارے پاس جو ہے وہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اسی شر سے بچائے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہو، منہج میں خرابی ہو، حق کو باطل، باطل کو حق سمجھ رہے ہیں جی، تو اس میں کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ ہمارا دین بھی برباد، ہماری دنیا بھی برباد، دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں کہ عمل میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کام کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ سنت ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ حق ہے جی، لیکن کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، وہ باطل پر تھے۔ الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد ہم اپنے ایمان، اپنے طریقہ، اپنا دین، اپنا منہج کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے پر ہونا چاہیے، ورنہ اگر ذرا بھی قدم پھسلا تو نعوذ باللہ انسان کا دین، اس کی دنیا، اس کی آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے موت کا وقت تھا، سکرات کا عالم تھا، ڈر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے سکرات کا عالم، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جنت ہوگی کہ دوزخ ہوگا کیا نہیں معلوم نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں
اللہ پر ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, صحابہ پر, تم صحابہ سے محبت کرتے ہو, تقدیر پر ایمان ہے تمہارا, ہے نا؟ ہاں ہے, صحابہ سے محبت ہے. اب کوئی بات نہیں, مرنا ہے تو مرو, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ تمہارا عقیدہ صحیح ہے, تمہارا عقیدہ صحیح ہے. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نعوذ باللہ انسان کا عمل کتنا ہی اچھا ہو جائے, وہاں جو ہے نعوذ باللہ اس کا عمل سب اس کے چہرے پر پھینکا جا سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو اس بات کی وصیت کریں کہ ہم رہیں گے, مریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کے راستے پر, ان کے طریقے پر رہیں گے, ان کے طریقے پر مریں گے. یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. صحابہ سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے لیے نمونے کے طور پر پیدا کیا. سارے انسانوں میں اگر کوئی ایک انسان ہے جو 100% پرفیکٹ ہے, جس کے عمل میں, جس کی باتوں میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے لوگوں میں اگر کوئی جماعت ہے جو بحیثیت جماعت, ناٹ انڈیویجول, تنہائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بحیثیت جماعت اگر 100% 100% برحق ہے, جماعتی لیول پر ان کے فیصلے برحق ہیں, ان کے فتوے برحق ہیں, ان کا عمل برحق ہے, تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت ہے. اور ان کے بعد جتنی جماعتیں آئیں گی, جتنے لوگ آئیں گے, ان کا عمل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ حق سے قریب ہوں گے, جتنا وہ دور ہوں گے اتنا ہی وہ حق سے دور ہوں گے. تو لہذا یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے راستے کو پہچانیں. کبھی بھی ہم دیکھیں کوئی بھی آپ کے سامنے نئی بات آئی, یہ دیکھیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں یہ تھا یا نہیں تھا. علماء کرام ہمارے کیا کہتے ہیں, جو اس طریقے پر چلنے والے علماء کرام ہیں, ان کا کیا موقف ہے, ان کی کیا رائے ہے, ان کا کیا خیال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق ان کے پاس ہے, یہاں سے اگر ہٹا باطل ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک راستہ ہے, اللہ کا راستہ ایک راستہ ہے, اور اس کے بعد جتنے راستے ہیں شیطان کے راستے ہیں. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, تم اسی راستے کی پیروی کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور بہت سارے راستوں کے پیچھے مت جاؤ. سبل یہ جمع کا صیغہ ہے, پلورل. کیوں کہا؟ کیونکہ باطل راستے بہت ہیں لیکن حق کا راستہ ایک ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. باقی جتنے راستے ہیں ان راستوں میں شیطان ہے, اور شیطان برباد کر دے گا. جیسا کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر راستے پر شیطان ہے, ایک راستہ بس. اب اس میں بعض لوگ, قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے راستے کھول دیتا ہے, بتاتا ہے, ہدایت دیتا ہے. تو یہاں سلامتی کے راستے جمع کا صیغہ بتایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے جانے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں. کوئی نماز کے ذریعے جنت کو جاتا ہے, کوئی روزے کے ذریعے جنت کو جاتا ہے, کوئی صدقات و خیرات کے ذریعے جنت کو جاتا ہے, کوئی ذکر و اذکار کے ذریعے جنت کو جاتا ہے. تو یہ جو راستے ہیں جنت کے راستے, یہ سب, لیکن راستہ ان کا منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے الگ نہیں ہے میرے بھائیوں, الگ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے. تو لہذا یہاں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے
کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ سب پتہ نہیں سارے مسلمان ٹھیک ہے ان کا راستہ ہے چلو بھائی چلتا بھائی. نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں. صاف کہنا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم اتحاد اور اتفاق کے لیے ہمارے سامنے ایک بڑا دشمن ہے اور ہمارے سامنے جو متحدہ اور سارے مسلمانوں کا ایک متحدہ دشمن ہے. تو یہاں الگ بات ہے کہ ہم انسانیت کی بقا کے لیے ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی جڑنے کے لیے تیار ہیں. انسانیت کی بقا کے لیے، انصاف کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہم غیروں کے ساتھ بھی ملنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہاں انصاف اور ظلم کا فرق ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، اس ملک کے بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک سے ظلم و ستم کو ہٹانے کے لیے ہم ملنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ملنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باطل کو باطل نہ کہیں. نہیں، ہم بولیں گے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اچھی طریقے سے بولیں گے، گالی گلوچ کے بغیر. نہیں، آپ کا یہ راستہ یہ جو ہے قرآن اور حدیث جو بتا رہا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، معاف کیجئے گا. بتائیں گے ہم، لیکن ہم اتحاد اور اتفاق کی جہاں ضرورت ہے، ظلم کے خلاف، جی انسانیت کے خلاف اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف ہم جمع ہونے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہمیں تیار ہونا چاہیے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں اہل باطل کے بہت ساری علامتیں ہیں، جبکہ مسلمان ہیں، اسلام کا نام ہے. ان علامتوں میں سب سے بڑی علامت نعوذ باللہ شرک ہے. میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے شرک کے کام کو توحید سمجھنا، غیر اللہ سے مانگنے کو توحید سمجھنا، غیر اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے کرنا، نذرانے پیش کرنا، اللہ کے حقوق غیروں کو دینا اور یہ کہنا کہ احترام اولیاء ہے، نعوذ باللہ، یہ سب سے پہلی علامت ہے اہل باطل ہونے کی. شرک ہے، قبر پرستی ہے، اولیاء پرستی ہے، نعوذ باللہ. علماء نے کہا کہ یہ جو امت میں شرک کر رہے ہیں یہ بالکل بعین ہی وہی شرک ہے جو لوگ کفار مکہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خلاف تلوار اٹھائی وہی کر رہے ہیں. یہ بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری علامت بدعات و خرافات. شرک نہیں ہو سکتا ہے لیکن بدعات و خرافات، نئی نئی چیزیں دین میں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بات نہیں تھی. معمولی بات اٹھا لیجئے گا، نماز کے بعد اجتماعی دعا. نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا. آج جن مسجدوں میں دعا ہوتی ہے اگر وہاں امام صاحب جو ایک بار اگر دعا چھوڑ دیں گے تو اس کو امامت سے نکال دیں گے. نماز کو جو ہے ان کے پاس، یعنی جب تک دعا نہیں ہوتی اجتماعی دعا، نماز ختم نہیں ہوئی ان کے پاس. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار بھی نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو کیسے دین میں داخل ہو سکتا ہے؟ جی یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ صاف بدعت ہے. تیسری علامت حدیث میں شک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر کلام کرنا. جیسا کہ توحید کا اور سنت کا نام لینے والے تمل ناڈو میں آج کچھ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا بخاری میں 60 حدیثیں جھوٹی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو وہ حدیث نہیں ہے. بھئی یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں کہیں کو بولتے ہیں ٹکراتی بول کر؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی وہ حدیث اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، جبکہ قرآن سے حدیث سے ٹکراؤ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. صحیح حدیث قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی. کیوں؟ دونوں اللہ کی طرف سے ہے. یہ تمہاری کج فہمی ہے، تمہاری سمجھ میں خرابی ہے. تم نے سمجھا کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں شک کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، عقل میں ان کی بات نہیں آئی تو حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، گمراہی کا راستہ ہے میرے بھائیوں.
باطل فرقوں کی علامت ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو صحیح ہونے کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرے، اس کا انکار کرے. میری عقل میں نہیں آئی، میرے دماغ میں نہیں آیا، ہرگز نہیں. آمنا و صدقنا کہنا چاہیے. کیوں؟ اس حدیث کو پہنچانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن کو پہنچایا. ہم تک جنہوں نے قرآن کو پہنچایا انہی لوگوں نے حدیث کو پہنچایا. اگر آپ ایک حدیث کو جھٹلاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی عقل میں نہیں آئی تو آپ ساری حدیثوں کو جھٹلانے کے برابر. حدیثوں کو جھٹلانا قرآن کو جھٹلانے کے برابر ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں چوتھی نشانی اہل باطل کی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو مرضی کے مطابق پھیرتے ہیں. قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ تأویل باطل. جی اس کو جو ہے مس انٹرپریٹیشن، غلط معنی دیتے ہیں اس کا اپنی طرف سے، غلط تاویل. بہت سارے فرقے جتنے ہیں آپ دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت ہرگز نہیں. جو بات آئی قرآن اور حدیث میں اس کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کرتے ہیں. پانچویں علامت باطل فرقوں کی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کلام کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا. تمل ناڈو میں ہیں بعض نئی جماعتیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا صحیح طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، انہوں نے نہیں سمجھا. جن لوگوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، شریعت کو بنتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں نے نہیں سمجھا. 1400 سال کے بعد یہ لوگ جو عربی بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے، ان لوگوں نے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا. اس سے بڑھ کر گستاخی صحابہ کے ساتھ اور نعوذ باللہ دین کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کے بارے میں گستاخی میرے بھائیوں سارے فرقے جو ہیں یہیں سے بھٹکے ہیں، یہیں سے بھٹکے ہیں. خوارج صحابہ سے دین نہیں سکھا، ان لوگوں نے صحابہ کو کافر کہا، علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا، علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. خوارج تھے. تو میرے بزرگوں صحابہ رضی اللہ اجمعین، سارے صحابہ کی محبت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کسی بھی امام کو یا کچھ باتوں کو اپنے سامنے بنیاد بنا کر یہ بات مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اپنی طرف سے فلاں امام کو مانتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ آپ نہیں ہیں. یہ گمراہی کی علامت ہے. تقلید، اندھی تقلید، بلائنڈ فالوئنگ، یہ نعوذ باللہ گمراہیوں کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی انسان کو حجت نہیں بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں تکفیر، مسلمانوں کو کافر کہنا. آج داعش، ISIS جو مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے اسلام کے نام پر، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سید قطب اور مولانا مودودی کی کتابیں اٹھا کر حوالے دیتے ہیں کہ مولانا مودودی نے کہا خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد امت گمراہ ہو گئی. ان کا یہ جملہ ہے، خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد امت گمراہی میں چلی گئی. سید قطب ایک قدم آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ کافر ہو گئی. اب یہ داعش کہنے لگے اب یہ کافر ہو گئے تو کیا ہے، مسلمان نہیں، مارو ان کو. تو مسلمانوں کو کافر کہنا، سبحان اللہ، اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کے خون کو حلال سمجھنا، اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے. اور کسی بھی انسان پر کفر کا فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے. نہیں ہمارے بھائیوں، یہ علماء کا کام ہے. ہر کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا کسی پر حکم لگاتے ہوئے ڈرنا چاہیے. اسی طریقے سے باطل فرقوں کی علامت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ توحید کی اہمیت نہیں دیتے. توحید کو
ان کے پاس توحید اصلاح عقیدہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اخلاق کی طرف دعوت دیں گے, نماز کی طرف دعوت دیں گے, جبکہ شرک ہے ان کے پاس خبر پرستی ہے, جبکہ ان کے پاس صوفیزم ہے, ان کے پاس ان کے اولیاء کے بارے میں, ان کے علماء کے بارے میں علم الغیب کا دعویٰ ہے. اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. توجہ کدھر دیں گے؟ دوسری چیزوں کی طرف, جبکہ ضرورت ہے کہ عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے کی جائے, توحید کی اصلاح سب سے پہلے کی جائے. اسی طریقے سے تشدد, غلو ان کے پاس پائیں گے, غلو. اور دیکھیں گے کہ آپ عقل کی باتوں کو مان رہے ہیں, قرآن اور حدیث کی باتوں کو انکار کر رہے ہیں. ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کے خلاف جو پارٹیاں ہیں امت کو ختم کرنے کے لیے اسلام دشمنی پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اسلام دشمنی پر جو پارٹیاں بنی ہیں یہ مسلمان ان کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یہ بھی ایک علامت ہے اہل فرق باطلہ کی. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ایسی صورتوں میں جیسا کہ میں نے بتایا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے, ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرمائے, صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے, صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.